فرماتے ہیں، انہوں نے بھی جمعے کے بعد ریلیوں کا انعقاد کیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ہے قدم پر قدم کھڑا ہونا چاہیے اور ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. یہ جو عالم کفر ہے یہ ایک ہی ملت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ. یہ سارا کفر ایک ہی قوم ہے، چاہے کوئی یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے سکھ ہیں، ہندو ہیں، کمیونسٹ ہیں، دیریے ہیں، جو بھی ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اصل میں جو یہ اقوام متحدہ میں یہ کونسل بنی ہوئی ہے اقوام متحدہ کے نام سے، یہ عالم کفر کے تحفظ کے لیے بنی ہے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہیں بنی. ہاں، اور یہاں کہیں بھی جب کسی کافر قوم کا مسئلہ ہو تو یہ سارے بڑھ چڑھ کر آگے سے آگے ہوتے ہیں اور اس مسئلے کو فوراً حل کروا دیتے ہیں. لیکن مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین جو ہے 70 سالوں سے زیر التوا ہے. آج تک ان لوگوں نے سنجیدہ کوشش نہیں کی سوائے جو ہے تھوڑی سی بیان بازی کے. میں آپ کو فلسطین کی تھوڑی سی تاریخ بتلاتا چلوں. فلسطین کی تاریخ تو الحمدللہ جو ہے جب سے یہ زمین قائم ہے، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے ہے الحمدللہ. یہ جو قبلہ اول ہے بیت المقدس جس میں مسجد اقصیٰ ہے، یہ انبیاء کا مسکن اور مدفن رہی ہے. اور 17 اکتوبر 1948 تک فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تسلط تھا. اور جب یہ خلافت ٹوٹی 1923 میں، اس کے بعد سے جو ہے یہودیوں کے تحفظ کے لیے تمام جو اقوام ہیں بشمول امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس نے یہ کوششیں کی. کیونکہ جو یہودی تھے یہ پورے عالم میں در بدر پھر رہے تھے، ان کو رہنے کے لیے کہیں جگہ کوئی نہیں دے رہا تھا. یہ جرمنی میں تھے تو جرمنی میں ہٹلر نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالا. 2 لاکھ کے قریب یہودیوں کو اس نے جو قتل کیا اور واصل جہنم کیا. اگرچہ وہ خود بھی کافر تھا، لیکن یہ جو یہودی ہیں زمین پر ایک فساد کی علامت ہے. شام کے صدر انور سادات نے ان کے بارے میں کہا تھا، مشہور مقولہ تھا ان کا، اگر سمندر میں 2 مچھلیاں بھی لڑ رہی ہوں آپس میں تو سمجھ لے گا کہ اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے. آج جہاں جہاں مسلمان ممالک میں بدامنی ہے یا آپس میں لڑائیاں ہیں، فرقہ واریت ہے، اس کے پیچھے یہی یہود و ہنود ہیں، یہودی لابی ہے. اور میں عرض کر رہا تھا ان چاروں قوموں نے جو ہے چاروں ملکوں نے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس نے مل کر ان یہودیوں کے بارے میں سوچا ان کے لیے کوئی سرزمین ہونی چاہیے. ان کو نہ تو جرمن نے قبول کیا، نہ امریکہ نے ان کو جگہ دی، نہ برطانیہ میں ان کے لیے جگہ تھی، نہ فرانس میں، کہیں بھی جگہ نہیں تھی. تب انہوں نے سوچا کہ ان یہودیوں کو کہاں آباد کیا جائے تاکہ یہ شر اور فساد وہاں پھیلا سکے بے ایمان. تو سب نے یہ فیصلہ کیا کہ فلسطین میں چونکہ ان کا آغاز ہوا تھا، ان کی تاریخ وہاں ہے، لہٰذا فلسطین میں ان کو ایک جگہ لے دیا. اس کے لیے کوششیں 1916 سے شروع کر دی تھی برطانیہ نے. تو وہ کوششیں جو 1916 سے شروع ہوئی تھیں ان کی تکمیل 17 اکتوبر 1948 کو ہوئی کہ اسرائیل کی ایک چھوٹا سا ٹکڑا خرید کر فلسطین کے ایک حصے میں سے جو ہے اسرائیل کو دے دیا گیا اور اس کی جو ہے ایک چھوٹی سی ریاست کا اعلان کر دیا گیا جو اکاڑے سے بھی چھوٹی تھی. اور آج جو 1948 میں ملک بنا تھا نجائز غاصب ریاست اسرائیل، آج وہ پھیلتے پھیلتے جو ہے اس کی سرحدیں مصر، لبنان، اردن اور شام سے لگ رہی ہے، جو چھوٹی سی ریاست تھی. پھر اس سے آگے بڑھے، ان کو ضرورت ہوئی، مسلمانوں میں تو دم نہیں تھا، مقابلہ کریں. 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی، پورا
پورے عرب ممالک جن کے سربراہ اس وقت جو ہے مصر کے جنرل تھے اور ان کی زیر کمان ساری فوجیں تھیں، عرب فوجیں تھیں، اسرائیل سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں عرب اتحاد تھا، اس کو شکست ہوئی. کیوں کہ اسرائیل کے پیچھے پوری جو ہے یہ عالم کفر تھا. امریکہ، برطانیہ اور فرانس، تمام یورپی ممالک اس کے ساتھ تھے. اس کو لاجسٹک سپورٹ بھی دی اور مالی سپورٹ بھی کی اور اسلحہ بھی دیا بے دریغ. اس وجہ سے عرب ممالک کو شکست ہوئی. تو 1967 میں اسرائیل کو جرأت ہوئی. 1967 تک فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس تھا اور 1967 تک فلسطین کا دارالخلافہ دارالحکومت بیت المقدس تھا. 1967 میں اسرائیل نے بیت المقدس انبیاء کی سرزمین پر قبضہ کر لیا اور آج تک وہ قبضہ باقی ہے. آج تک وہ غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا ناجائز قبضہ بیت المقدس پر جاری ہے. مسلمانوں میں دم نہیں کہ اس قبضے کو چھڑوا سکیں، کیونکہ اسرائیل کے پیچھے پورا عالم کفر ہے اور شمول امریکہ، برطانیہ. آج جو ہے جب حماس نے اسرائیل پر حملے کیے چاروں طرف سے اور چاروں شانے کو چت کیا اور 1400 کے قریب یا 1500 کے قریب اب تک یہودی واصل جہنم ہو چکے ہیں، تو امریکہ نے خود اعلان کر دیا ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. برطانیہ نے بھی اعلان کیا اور کینیڈا کے صدر نے بھی، وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا اور یورپی یونین ہے اس نے بھی اعلان کیا ان کی حمایت میں. لیکن ہم مسلمانوں میں سے کسی مسلمان حکمران کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کھل کر جو ہے وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ اعلان کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سوائے چند ایک دو ملکوں کے. تو ہمارا یہ مطالبہ بھی ہے، انشاءاللہ وہاں مطالبہ بھی پریس کلب کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ مسلمان حکمرانوں سے کہ وہ کھل کر جو ہے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ فلسطینی بھائی اکیلے نہیں ہیں، تمام مسلمانوں کے ساتھ ہیں. الحمدللہ حکمرانوں کو چھوڑ کر پوری امت مسلمہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے. اور آج جمعہ کا دن ہے، جمعے کے بعد پوری دنیا میں مسلمان جمعہ پڑھنے کے بعد چاہے ان کا تعلق کس مسلک سے ہے یہ سوال نہیں، سارے وہ اپنے فلسطینی مسلم بھائیوں کے حق میں آج کھڑے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر ہیں.